بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فجر کی نماز کے بعد کا یہ بابرکت اور نورانی کلمہ روزانہ کی بنیاد پر اپنی زبان کا ورد بنا لیں، کیونکہ یہ وہ عظیم ذکر ہے جو نہ صرف قبر کی ہولناک سختی اور تنگی کو روکتا ہے، بلکہ جہنم کے دہکتے ہوئے عذاب سے ایک مضبوط ڈھال بن کر آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اس کلمے کی بے پناہ برکت سے آپ کے مرحوم والدین کی مستقل مغفرت ہوتی رہتی ہے اور آپ کی معصوم اولاد پر آنے والی ہر ناگہانی مصیبت اور بلا ٹل جاتی ہے۔ میرے محترم ناظرین، یاد رکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد کا وہ مخصوص وقت جب کائنات انگڑائی لے رہی ہوتی ہے، ذکر و اذکار کے لیے سب سے زیادہ بابرکت اور قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ نماز فجر کے بعد خلوص دل سے اس کلمے کی تلاوت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے برزخ کے سفر یعنی قبر کی وحشت اور تنہائی کی تلخی کو دائمی آسانی میں بدل دیتا ہے، اور روز محشر جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کی چہرے کو ایک خاص نور سے چمکا دے گا۔ یہ کلمہ دراصل انسانی روح کو یاد الہی کی چاشنی سے روشناس کرانے کا ذریعہ ہے، جو مرجھائے ہوئے ایمان کو نئی زندگی بخشتا ہے، اور جب تک بندہ قبر کے اندھیروں میں رہے گا، یہ ذکر وہاں چراغ بن کر اس کے ساتھ رہے گا۔ جب کوئی بندہ فجر کے پرسکون اور معطر فضا میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر یہ کلمات دہراتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے مقرب فرشتے اس کے گرد رحمت اور سکون کا ایک ایسا حصار قائم کر دیتے ہیں جسے کوئی شیطانی قوت نہیں توڑ سکتی۔ ایسا ذاکر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں محبوبیت کا درجہ پا لیتا ہے، اور جہنم کے ساتوں طبقات کی آگ سے اس کی مکمل نجات اور ابدی آزادی کا پروانہ اسی وقت جاری کر دیا جاتا ہے۔ فجر کے بعد کا یہ چند منٹوں کا روحانی عمل دنیا کی تمام آسائشوں اور آخرت کی تمام کامیابیوں کا وہ بے بہا خزانہ ہے جو انسان کو دنیاوی فکروں سے آزاد اور اخروی خوف سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہی وہ مقدس تسبیح ہے جو آپ کے نامہ اعمال کو وزنی اور صراط کے سفر کو سہل بناتی ہے۔ معزز سامعین، اس عمل کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تاکہ آپ کو وہ 4 عظیم الشان فضائل اور انعامات حاصل ہو سکیں جن کا تذکرہ ہم نے اس ویڈیو کے آغاز میں کیا ہے، یعنی جہنم کی ہولناکی سے دوری، والدین کی دائمی بخشش، اولاد کا ہر شر سے تحفظ، اور قبر کے عذاب سے مکمل خلاصی۔ آج کی اس خصوصی اور علمی ویڈیو میں ہم ان تمام پہلوؤں کو قرآن حکیم کی آیات مبارکہ اور مستند احادیث مبارکہ کی روشنی میں انتہائی تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی اصل حقیقت اور اس کی روحانی طاقت کا مکمل ادراک کر سکیں، اور اسے محض ایک وظیفہ نہیں بلکہ اپنی زندگی کا لازمی جزو بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس مبارک وقت یعنی فجر کی اہمیت پر روشنی ڈالیں گے، اور پھر ان 4 فضائل کی گہرائی میں اتریں گے جس میں جہنم کے دل دہلا دینے والے مناظر اور ان سے بچنے کی تدابیر کا مستند تذکرہ بھی شامل ہوگا۔ ان تمام حقائق کو جاننے کے بعد آپ کے دل میں اس وظیفے کی وہ طرب اور قدر پیدا ہوگی جو آپ کو اس عمل پر مجبور کر دے گی، جسے ہم ویڈیو کے آخری حصے میں مکمل طریقہ کار
اور شرائط کے ساتھ آپ کو سکھائیں گے۔ آئیے پہلے اس عظیم وقت کی فضیلت کو پہچانیے جس کی قسمیں رب کائنات نے قرآن میں کھائی ہے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان اگر کوئی حد ہے تو وہ صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید یہ بشارت دی کہ وہ شخص کبھی دوزخ کے گڑھے میں نہیں گرے گا جو طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز کی سختی سے پابندی کرے گا۔ یہ وہ عظیم روایت ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اپنے سینوں میں محفوظ کی کہ جو ان دو وقتوں کی پہرے دار بنیں گے وہ آگ سے دور کر دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک تاکید فرمائی کہ اگر کسی شخص کے تمام اہل و عیال اور اس کا سارا مال و متاع چھن جائے تو یہ اس کے لیے فجر کی نماز قضا ہونے سے کہیں بہتر اور ہلکا نقصان ہے۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل فرمائی کہ دن اور رات کے ڈیوٹی دینے والے فرشتے فجر اور عصر کے وقت ایک مقام پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور جب وہ اپنے مالک کے پاس واپس لوٹتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان سے سوال کرتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے ہر حال سے بخوبی واقف ہیں۔ تو فرشتے فخر سے عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالی، جب ہم ان کے پاس پہنچے تھے تب بھی وہ تیرے سامنے سجدہ ریز تھے، اور جب ہم وہاں سے رخصت ہوئے تب بھی وہ تیری حمد و ثنا میں مصروف تھے۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے کہ جب فرشتے عرش پر آپ کا نام لے کر گواہی دے رہے ہوں گے تو آپ کی خوش نصیبی کا کیا عالم ہوگا۔ جو شخص فجر کے نور میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے اسے قیامت کے دن ایک ایسے نور کی خوشخبری دی گئی ہے جو کبھی مدھم نہیں ہوگا۔ اب ہم اس عمل کی اس فضیلت کی طرف آتے ہیں جو ہر نیک اولاد کا خواب ہے، یعنی والدین کی مغفرت۔ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کے احترام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بندگی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، لیکن ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان سے وفاداری کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب اولاد ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے۔ اگرچہ موت کے بعد عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، مگر 3 دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں: صدقہ جاریہ، نفع بخش علم، اور وہ صالح اولاد جو ان کے لیے رو رو کر دعائیں مانگے۔ اس سے یہ اٹل حقیقت ثابت ہوئی کہ فوت شدہ ماں باپ کی قبر کو ٹھنڈا کرنے اور ان کے درجات کو بلند کرنے کا سب سے بڑا وسیلہ ان کے پیچھے چھوڑی ہوئی نیک اولاد کا ذکر ہے۔ ہمارا یہ کلمہ نہ صرف آپ کے اپنے گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ آپ کے والدین کے لیے ایک دائمی صدقہ جاریہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں تو آپ کے والدین کو عالم برزخ میں یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ان کی محنت اور تربیت کا پھل آج بھی مل رہا ہے۔ والدین کی بخشش کی دعا کرنا محض ایک نیک عمل نہیں بلکہ یہ ان کا وہ قرض ہے جو آپ کو ہر حال میں اتارنا ہے۔ آپ کا یہ مخصوص ذکر ان کی اندھیری قبروں کو
جنت کے باغوں کی طرح روشن کر دے گا۔ اب بات کرتے ہیں اس انعام کی جس کی فکر ہر ماں باپ کو دن رات تڑپاتی ہے، یعنی اولاد پر آنے والی مصیبتوں کا ٹلنا۔ ہر والدین چاہتے ہیں کہ ان کے جگر کے گوشے دنیا کے ہر شر اور حادثے سے محفوظ رہے۔ ایک سچے مومن کا یہ کامل یقین ہے کہ حفاظت کی اصل کنجی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب ایک باپ یا ماں فجر کے وقت اپنے رب سے جڑ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی نسلوں کی حفاظت کا پہرا لگا دیتا ہے۔ فجر کے بعد یہ مبارک عمل آپ کی اولاد کے گرد ایک نورانی اور روحانی دیوار کھڑی کر دیتا ہے جو انہیں نظر بد، جادو اور حادثات سے محفوظ رکھتی ہے۔ حدیث پاک میں صاف بیان ہے کہ جو بندہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کو دل سے یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام ضرورتوں کی کفالت خود فرماتا ہے۔ جس گھر میں اللہ کا ذکر بلند ہو وہ گھر برکتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، اور جہاں ذکر نہ ہو وہ ایک تاریک قبرستان کی طرح ہے۔ فرشتے ان لوگوں کے محافظ بن جاتے ہیں جو عاجزی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ کلمہ آپ کے بچوں کی لمبی زندگی، ان کی بہترین صحت، ان کے پاکیزہ اخلاق اور ان کے روشن مستقبل کی ضمانت بن جائے گا۔ اگلی منزل قبر کی وہ پہلی رات ہے جہاں انسان بالکل تنہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے قبر کے منظر سے زیادہ دہشت ناک منظر آج تک نہیں دیکھا۔ یہ گڑھا یا تو جنت کا ٹکڑا بنتا ہے یا جہنم کی کھائی۔ مومن کے لیے اس پہلی منزل کی آسانی اس کے ان پختہ اعمال پر منحصر ہے جو اس نے دنیا کی فانی زندگی میں کیے ہوں گے، اور ہمارا یہ بتایا ہوا کلمہ قبر کے اس کٹھن سفر میں آپ کا سب سے وفادار رفیق بن کر آپ کے ساتھ رہے گا۔ یہ ذکر فرشتوں کے سامنے آپ کا وکیل بن کر کھڑا ہوگا اور منکر نکیر کے سوالات کے وقت آپ کے دل کو اطمینان بخشے گا۔ اب ہم اس ویڈیو کے سب سے لرزہ خیز لیکن اہم پہلو یعنی جہنم سے چھٹکارے پر بات کرتے ہیں۔ جہنم وہ جگہ ہے جس کے تصور سے انبیاء اور اولیاء کانپ اٹھتے تھے۔ اس کا ایندھن پتھر اور گنہگار انسان ہے، اور اس کی تپش ہماری دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز اور ہولناک ہے۔ اسے ہزاروں سال تک مسلسل دہکایا گیا، یہاں تک کہ اس کا رنگ کالا سیاہ ہو گیا۔ وہاں کے قیدیوں کا لباس آگ کا ہوگا اور ان کی پیاس بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پیپ اور پانی دیا جائے گا۔ اس ہولناک ترین انجام سے بچنے کا واحد اور آخری راستہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع رحمت ہے، اور یہ کلمہ اسی رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا نام ہے۔ یہ عمل آپ کو جہنم کے قید خانے سے نکال کر جنت کے باغوں کا مستحق بنائے گا۔ فجر کے اس وقت کی ایک خاص معاشی برکت بھی ہے۔ رزق کی تنگی آج کل ہر گھر کا بڑا مسئلہ ہے۔ جب آپ دن کے آغاز میں ہی اپنے خالق کو راضی کر لیتے ہیں تو وہ غیب سے ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ آپ کا رزق نہ صرف بڑھ جاتا ہے بلکہ اس میں وہ برکت آتی ہے جو ہزاروں کے خرچ کو سینکڑوں میں پورا کر دیتی ہے۔ برکت وہ نور ہے جو پریشانیوں کو سکون میں بدل دیتا ہے۔ اس ذکر کی بدولت گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوتے ہیں اور میاں بیوی کے درمیان الفت پیدا ہوتی ہے۔ یہ عمل حسد کی آگ
اور جادو کے سیاہ اثرات کو کاٹنے کے لیے کسی ایٹمی ہتھیار سے کم نہیں، کیونکہ جب ذکر الہی سے گناہ دھلتے ہیں تو زندگی کی راہیں خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فجر کے اس لمحے کو غنیمت جانتے تھے۔ آپ کے اس عمل کا براہ راست اثر آپ کی اولاد کی تربیت اور ان کی فرمانبرداری پر پڑے گا، کیونکہ جب بچے اپنے والدین کو سجدوں میں روتا اور ذکر میں مگن دیکھیں گے تو ان کی روح میں بھی بندگی کا جذبہ بیدار ہوگا۔ اولاد کی نیکی دراصل والدین کے اپنے تقویٰ کا عکس ہوتی ہے۔ اب ہم اس معجزاتی کلمے اور اس کے مکمل اور صحیح طریقہ کار کی طرف بڑھتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، فجر کی نماز کے فرض اور سنتوں سے فارغ ہو کر اپنی اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کریں، کیونکہ درود پاک وہ چابی ہے جو ہر بند دعا کے تالے کھول دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کے 2 پیارے اور صفاتی نام یا غفار یا ستار کو ملا کر 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ وہ نام ہیں جو گناہوں کے داغ دھوتے ہیں اور بندے کے عیبوں پر پردہ ڈال کر اسے رسوائی سے بچاتے ہیں۔ پھر تیسرے اور سب سے اہم مرحلے میں اس مرکزی کلمے کی تسبیح کریں جو تمام برکتوں کا مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسے کم از کم 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح مکمل کرے۔ یہ کلمہ عرش الہی کے نیچے موجود جنت کے خزانوں میں سے ایک قیمتی خزانہ ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار کی تسبیح یعنی استغفر اللہ کا ورد کریں، جو بند رزق کو کھولنے اور ناگہانی آفتوں کو ٹالنے کا مجرب ترین نسخہ ہے۔ آخر میں دوبارہ نہایت ادب سے 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ اس عمل کو مکمل کرے اور پھر اپنی جھولی اپنے رب کے سامنے پھیلا دے۔ اپنے والدین کی مغفرت، اپنی اولاد کی دنیاوی و اخروی سلامتی اور اپنے گھر کی برکت کے لیے دل سے دعا مانگے۔ اے پروردگار عالم، ہماری اس ٹوٹی پھوٹی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، ہمیں جہنم کی تپش سے بچا اور ہماری نسلوں کو دین کا خادم اور والدین کا فرما بردار بنا، آمین۔ اس عمل کو اپنی زندگی کا مستقل معمول بنا لے اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کو چھوا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی صفاتی نام لکھ کر اس خیر کے کام میں اپنی حاضری لگوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔